السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ ہم جو پڑھ رہے تھے لا یحب اللہ، پارہ نمبر 6، سورۃ المائدہ، سورہ نمبر 5۔ آج ہم جو رکوع پڑھنے والے ہیں وہ رکوع چھٹے پارے سے شروع ہوتا ہے اور 7ویں پارے میں ختم ہوتا ہے، لہٰذا آج ہمیں چھٹے پارے کا کچھ حصہ جو آخری ہے اور 7ویں پارے کا شروع کا حصہ ہمیں پڑھنا ہے۔ بہت ہی آسان ہے، آپ اینڈ تک ویڈیو دیکھتے رہے، انشاءاللہ ساری چیزیں سمجھ میں آئے گی۔ پھر بھی اگر کچھ ڈاؤٹ رہ جاتا ہے آپ نیچے کامنٹ میں ہمیں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن الذین كفروا من بنی اسرائیل على لسان داود وعیسی بن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ عصوا صاد کو ڈائریکٹ واو سے ملانا ہے جو تشدید والی واو ہے۔ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ یہاں پر کیسے پڑھنا ہے آپ ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں، ہم ایک بار پڑھ کے بتا دے رہے ہیں۔ لبئس ما كانوا يفعلون۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله پڑھیں گے تو یہ تا بن جائے گا، یہاں پر تو ہے تو ہمیں تو ہی پڑھنا ہے۔ ان سخط اللہ، آرام سے پڑھے لیکن برابر ادائیگی کے ساتھ پڑھے۔ ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون باللہ والنبی، واو کو نون سے ملانا ہے اور با کو یا سے ملانا ہے، والنبی وما انزل الیہم اتخذوهم اولیاء ولكن كثيرا منهم فاسقون۔ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قف کو پور پڑھنا ہے، قف کو سین سے ملانا ہے، قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون۔ یہاں تک چھٹا پارہ مکمل ہو چکا، لیکن جو رکوع ہم نے شروع کیا تھا وہ یہاں تک مکمل نہیں ہوا ہے، اس کا کچھ حصہ 7ویں پارے میں ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، بہت ہی آسان ہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں 7واں پارہ ہے۔ یہاں سے جب پڑھنا شروع کرے تو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر یہاں سے سورہ شروع ہو رہی ہے دوسری تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے، لیکن یہاں سے سورہ شروع نہیں ہے، سورہ وہی ہے سورۃ المائدہ، لیکن صرف یہاں پر پارہ بدلا ہے۔ اور جب قرآن پاک ہاتھ میں لے اور جب پہلی مرتبہ پڑھنا شروع کرے تب اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھنا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ۔ اب ہمیں ضرور بتائیے کہ یہ جو لا کی نشانی ہے وہ کس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، کومنٹ میں بتانا نہ بھولے۔
من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجری من نون ساکن کے بعد اکفا کے 15 حروف میں سے آگے تا آ رہا ہے، لہٰذا اکفا کر کے پڑھنا ہے۔ اکفا کہتے ہیں اگر نون ساکن ہو تو نون ساکن کو، اور اگر تنوین ہو تو تنوین کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک جزاء المحسنین والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ ہا کو اچھے سے ادا کرے۔ الحمدللہ یہاں تک 7ویں پارے کا پہلا رکوع مکمل ہو چکا، اور ابھی ہم نے جو رکوع پڑھا ہے 6 پارے سے شروع ہو کر 7ویں پارے میں یہاں تک جو ختم ہوا ہے اس میں ہم نے 9 آیتیں پڑھی، اور سورۃ المائدہ جہاں سے شروع ہوئی ہے وہاں سے لے کر یہاں تک 11 رکوع سورۃ المائدہ کے مکمل ہوئے۔ الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ لائک کر کے ہمیں ضرور بتا دیں، اور اپنے 2-4 دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولے۔ جتنے لوگ بھی آگے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی سبق، پھر ملیں گے اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔